اللہ تعالیٰ اپنی بات صرف اسی کو سناتا ہے جس میں اللہ خیر دیکھتا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی بات نہیں سنتا۔ لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اکثر مجلسیں شر کی ہوتی ہیں، غیبت کی مجلس ہے، پتہ نہیں کیا کیا مجلس، اللہ لیکن کوئی جو 3 مجلس سے کوئی سی ہوں جس میں معروف کی بات ہو، نیکیوں کی اور بھلا اور آپس میں باہم اصلاح یا صدقات کی، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں میرے دوستوں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھ کھول دیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ اگر یہ دل کی آنکھ کھول دے نا، جیسے ایک آدمی گر رہا ہے، اس کی دیوار ٹوٹ رہی ہے، میں 2018 میں زلزلہ آیا تھا چترال میں، دیوار کے پاس کھڑا تھا، تو جن کی آنکھیں تھیں ان کا سعید بھائی وہاں سے ہٹ جائیں دیوار آپ پہ گر جائے گی، تو میں فوراً ہٹ گیا، دیوار گر گئی۔ تو جن کی یہ آنکھ کھلتی ہے نا، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر یہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر یہ عذاب آنے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ان کی دل کی آنکھ کھلی، اللہ ان کو وہ تقویری نظام یہاں سے دکھا رہا ہے، کیونکہ تشریحی نظام جو آپ پڑھ رہے ہو وہ تو یہاں سے دکھ جاتا ہے، وہ اس کے لیے یہ چاہیے دماغ، یہ کان، لیکن تقوینی نظام کے لیے دل کی آنکھ کان چاہیے۔ وہ اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار۔ تو تقوینی نظام کھلتا ہے جب انسان اللہ کی زمین پہ پھرتا ہے۔ آپ تو سال لگواتے ہیں، کیوں لگواتے ہیں؟ کہ پھرے بغیر آدمی گھر میں کرکٹ دیکھے کبھی کھلاڑی نہیں بن سکتا جب تک گراؤنڈ میں نہ جائے۔ جب آدمی پھرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کو اس دل کی آنکھ سے دکھاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو مجلس ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا جو وعدہ آسمانوں پہ، یعنی احکامات آسمان سے ہیں، احکامات آسمان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کیوں دیتے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، یہ تم دیکھو یہ من ماء مہین، یہ جو حقیر پانی کا قطرہ ہے، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس کا انسان تم نے بنایا اس قطرے سے یا اللہ نے بنایا؟ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، جو دانہ ڈالا بے رنگ زمین میں، بے ذائقہ زمین میں، اس میں ذائقہ تم نے ڈالا ہے، اس کو رنگ تم نے دیا، لال پیلا یہ تم دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اعمال آسمان سے ہیں اور رزق بھی میرے پاس ہے۔ اور میرے دوستو جو باہر ہم نے رزق کمایا 30 سال، وہ ہے بیچارے جانوروں کے لیے، اس سے بدتر مخلوق کے لیے۔ تم باہر خوار ہو، دبئی جاؤ، چائنا جاؤ، تم باہر خوار۔ ایمان والے کا رزق، تقوی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مسجد کی محنت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اعمال لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیے؟ امتحان کے لیے، تاکہ دیکھیں اعمال کو احسن کون بناتا ہے۔ اعمال کے لفظ میں اللہ نے مال رکھا ہے، گائے میں گوبر بھی، ہم گوبر کی فکر میں دودھ ہی بھول گئے۔ اعمال کریں گے مال اس کے ساتھ آئے گا۔ اب ایک قصہ ہے، اچھا اللہ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ 2 چیزیں مسجد سے جڑی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا گھر بنایا وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، وہ کعبہ بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس، تو پہلا انسانوں کے گھر رکھا وہ کعبہ، تاکہ برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ تو مرکز مسجد یعنی برکتوں کی اور ہدایت کے گھر ہے۔ ابھی پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے، وطر میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ہدایت مل جائے۔ تو مسجد ہدایت اور برکت کی جگہ ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، زمین آسمان کی برکات کھول دوں گا، ایمان و تقوی والے بن جاؤ۔ ایمان والا کون ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، یعنی ایمان مسجد سے جڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ دوسرا تقوی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے۔ تقوی کے بغیر انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر اللہ کیا کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں تقوی۔ تو اللہ نے برکت کو مسجد کا سجا۔ اچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ سب بھائی یہ کیمرہ بند کر دیں، برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک قوم کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ طالوت جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے۔ دنیا پوری کی پوری امتحان، 24 گھنٹے ایک امتحان۔
24 گھنٹے حکم آ رہا ہوگا اور ساتھ ایک خواہش اٹھے گی. یہ امتحان جو ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی رکھا، مرضی بھی رکھ دی. تیری مرضی چل، تیری مرضی نہ چل. اور یہ مرضی کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں رکھتی. اتنا بڑا چاند، اس کی کوئی مرضی نہیں. اس نے ٹائم سے آج سے 10,000 سال بعد وہ سائنس نے تحقیق کی ہے چاند اس وقت نکلے گا. یہ ڈیٹ چینج، یہ ٹائم چینج اللہ چاہے کریں گے، فکس ہے. تو کائنات کی کسی مخلوق میں مرضی نہیں رکھی. اس لیے کہا اللہ نے کہ ہم نے اس زمین آسمان اور ساتوں زمین آسمان کو پہاڑ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ امتحان دیا، یہ امانت دی. سب نے انکار کر دیا. ہے اللہ تیرے حکم کے ساتھ مرضی لگا دی، تیری مرضی نماز پڑھنا پڑھ، تیری مرضی. اور بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے پہ ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا. یہ بھی قرآن میں ہے. اور گناہ کا ہے اور خود گناہ کراتے ہیں. جا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بناتا ہے، بہترین دوست شیطان. قرین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے دوست ہیں جو جان مال صلاحیت کو غلط جگہ لگائیں، شادیوں پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فکریں ہیں، یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں، مقصد سے ہٹائے ہوئے. جس مقصد کے لیے چیز بنائی ہے، ٹوپی سر کے لیے پیر میں لے کے پھر رہا ہے، جوتی پہرے سر میں لے کے پھر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شیطان اس کا بھائی ہے. آج ہمارا جان مال صلاحیت کہاں لگ رہا ہے؟ ہمارا دماغ کہاں یہ الزائمر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے الزائمر. ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہے نا، بڑے بڑے بزرگ ہمارے 97 سال میں بھی نام نہیں بھول رہے. میرے سامنے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال بعد آدمی ملا، نام سے پکارا، پورا نام پورا شجرا علاقہ بھی بتا دیا، اور بابی کی عمر 95 سال ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور آج بچوں کو باہر میں الزائمر بھولنے کی عادت کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمت جو دی ہے شکر. دیکھو نا، نعمت نہ ہو یہ دماغ کی تو میں فیصل آباد میں گیا، ایک بچہ ماں باپ کے سامنے پخانے اب لت پت سی کھیل رہا تھا اور مار ہو رہی تھی اسے، دعا کر دیں اس کی عقل ٹھیک ہو جائے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. اب یہ جو دماغ دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ کہ یغیر کرو، دین کیسے پھیلے، اللہ کا دین کیسے غالب ہوئے. چھوڑو، حضرت فاطمہ بھوکی نہیں ہیں حضور کی اس فکر سے، حضرت عائشہ بھوکی نہیں، ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. دین آج دماغ کیا سوچ رہا ہے؟ مال کیسے بڑھا لوں، ایک دکان ایسے کھول لوں. اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کی. کہ 24 گھنٹہ ہے نا، کہتے تھے ہمارے دادا جان میں کہتے ہیں باندھے دا پتر بن، بہت سنا میں نے، وہ باندھے دا پتر بن. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے صرف اس لیے بنایا ہے کہ تو 24 گھنٹے میرا بندہ بن کے زندگی گزار. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ، میں نے تیرا جان مال جنت کے خرید کے بھیجا ہے. تیرا جان مال جنت سے تجارت کر، یہ تیرا نہیں ہے. تجھ سے 1 روپے کا 1 منٹ کا حساب لوں گا. تو 1 گھنٹہ واٹس ایپ پہ کیوں بیٹھا؟ ساری دنیا جہنم میں جا رہی تھی، صرف نعرے مارنے کے لیے تھا، باتیں کرنے کے لیے. تو کیوں تو نے مال ضائع کیا؟ یہ تیرا تھا، یہ تیرا تھا، تجھے بتایا نہیں تھا. قارون نے کہا تھا میرا مال، دیکھ اس کا کیا حشر. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبدیت کے لیے بندہ بن کے، کہ 24 گھنٹے اللہ کو حکم آ رہا ہے اور 24 گھنٹے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے. یہ امتحان ساری کا دیکھو، ساتوں پہاڑ، وہ ساتوں زمین آسمان، سب نے انکار کر دیا. ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں، ہاں یار کوئی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا جان، جن کی ملت پہ چلنے کا حضور کو حکم ہے، وہ اپنے بیٹوں کہہ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اپنے پوتے یوسف علیہ السلام کو، اے میرے بیٹوں اس حالت میں مرنا کہ مسلمان مرو. ہمیں فکر ہی نہیں یار. بچہ PhD کر لے، دعا کر دیں ہمارے صاحب، کوئی فکر نہیں. کھانے کی فکر، کپڑوں کی فکر، گاڑی کی فکر، نماز میں بھی گاڑی نہیں لے لوں، یہ بیچ دوں، وہ خرید لوں. اور یہ فکر کہ میرے بچے مسلمان مر جائیں. یوسف علیہ السلام جن کا قصص آسن قصص کا ہے، اللہ نے کہا کہ قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے صبر کی، کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف کو مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ شامل. ہم نے کتنی یہ روز دعا کرتے ہیں میرے دوستوں. ٹائم ہی نہیں مل رہا. تبلیغ میں چل رہا ہوں، 4 مہینے لگے. وہ 4 مہینے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے 4 مہینے کی، کوئی حدیث ہے. یہ تو بھائی مسلمان بننے کی محنت ہے.
اب میں 4 میل لگا کے، ابھی ہم نے کتنے 4 مہینے والے دیکھے، شادی میں 25 کروڑ ہے نا، مہندی میں 20 کروڑ، مایوں میں 15 کروڑ، ساری کفر کی حرکتیں اور 4 میل لگائیں، یہ کہاں سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم بیچارے جو تبلیغ میں نہیں لگے وہ سمجھ رہی تبلیغ ہے، نہیں بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ آم کھا رہا ہے داڑھی میں گھسیڑ رہا ہے، یہ ایسے نہیں کھاتے، اس کو آم کھانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے تم میرا بندہ بن کے زندگی گزارو۔ اس کو کہا ابھی 2 آئی جی بیٹھے تھے ہمارے کسی بیان میں کہا حضرت یہ بتائیں قیدی کس کو کہتے ہیں؟ قیدی اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری مان کے چلے۔ اللہ نے کہا مومن دنیا میں کیا ہے بھائی؟ قیدی ہے 24 گھنٹے، یعنی اتنا خطرناک ہے یہ مرضی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے میرے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنی مرضی کے حوالے نہ کر۔ میں کس کے حوالے ہوں آج؟ میری صبح شام، میری تبلیغ، میری زندگی کس کے حوالے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے، او کٹی پتنگی تو چل رہا ہو۔ تو میرے دوستو بندگی آگے کیا فرمایا ہے؟ دیکھو تھوڑا سوچو میرا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ پنکھے کا مقصد، لائٹ کا مقصد، سانپ کا مقصد ہے۔ اگر اللہ دنیا میں سانپ نہ رکھتا تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہم سب مر جاتے۔ سانپ سارا زہر لے لیتا ہے نا، سانپ مقصد ہے۔ یہ خنزیر کا مقصد کیا ہے؟ گند کو صاف کرتا ہے دنیا سے۔ کیا میرا مقصد ہی نہیں پتہ؟ ربنا، عقل مند تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی، اور یہ جو ساری چیزیں کس کے استعمال کے لیے بنی؟ انسان، اور انسان کو اپنا مقصد نہیں پتہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، گدھے کو منزل پسا ہے، اس کو منزل ہی نہیں پتہ، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہ مقصد ہے؟ ڈاکٹر بننے مقصد ہے؟ میرے دوستو آدمی کو سوچیں میرا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو نے سوچا فالتو پیدا کیا گیا؟ تیرے کو مقصد نہیں؟ جو چیز مقصد سے ہٹے کچرے میں پھینکو۔ گائے مقصد سے ذبح کرو، گوشت کھا جاؤ۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور فقر اور بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ نے پہنا۔ جس ملک کو اٹھا کے دیکھو یا بھوکے ہوں گے یا خوف زدہ ہوں گے۔ وذاق اللہ لباس الخوف، اللہ ان کو پہنائے گا ایک خوف اور بھوک کا لباس۔ وہ آج ہر جگہ مسلمان نے پہنا۔ میں تو تقی عثمانی صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں اپنی باتیں کہ یہ کر رہا ہوں، کرنے لگا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ فون پہ ہی میں نے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، حضرت مجھے عربی سمجھیے گا، میں بہت دیہاتی پینڈو ہوں اور آپ علماء ہیں، تو میں آپ سے فون کہتے نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے کہا آگے بات کرنی ہوتی کوئی غلط نہ چلی۔ تو میں نے تقی صاحب کو اس دفعہ فون کیا مدینے سے، میں کہا تقی صاحب مجھے صرف یہ آیت سمجھا دیں، قرآن کی سارا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین کفروا ایک آیت ہے، باقی تو ہم سے خطاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے نبی جی اس بستی کی مثال ان کو سنائیے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں زندگی بسر کر رہی تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آج آڑو بھی آ رہا تھا اور وہ آم بھی آ رہے تھے 300 قسم کے، اور وہ جامن بھی آ رہے تھے، ہر جگہ سے نعمتیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر ڈالا۔ دماغ دیا تھا اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی مشورے کرو، دماغ دنیا بنانے کے مشورے۔ تو جو نعمت غلط استعمال کرے گا اللہ اس نعمت پہ عذاب لائے گا۔ آج پوری دنیا میں میموری لاس ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اینکیں لگی ہوئی، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، نعمت پہ عذاب، اور آنکھ صحیح دیکھے گی۔ میں ابھی سینکڑوں بابوں سے ملا ہوں 90 سال تک اینک ہی نہیں پہنی، یہ کیسے؟ کہا بیٹا سعید آج تک آنکھ نے نہ میرا مہرت ہی نہیں دیکھی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تیری نعمت بڑھائے گا، نعمت سے شکر تو کر کے دیکھ۔ اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی شکر، اے آل داؤد شکر میرے عمل سے کر، اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت تھوڑے لوگ میں آنکھ سے حرام چھوڑیں گے، بہت تھوڑے لوگ گانا نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ فلمیں نہیں دیکھیں گے، بہت تھوڑے لوگ غیبت نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار قلیلا ما تشکرون، میں نے آنکھ کان دل دیا، اکثر لوگ اس سے شکر گزاری کم کریں گے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں، ساری مخلوق ہماری بندگی میں آ جائے گی۔
اتنا آسان. اللہ خود فرما رہے ہیں, عجیب آیت کیا ہے اللہ کی کہ یا الذین آمنوا الیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے نفس کی فکر کرو, اس کو پہلے ٹھیک کرو. اگر تم یہ کر لو, آگے کیا, لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم, اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ, کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. آج کتنا نقصان. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے پہلے, وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری میں یقین کرو بیٹھتا ہوں, کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آیا ہوں, اور یہ باتیں کرنا سننا 24 گھنٹے تھا. اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سی, ابھی نہیں, وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء کو, ان سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس جگہ ہمارے وہ مصیبت نہیں ہے. ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہو ہی نہیں سکتے, منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں. کیا ہم ایمان والے ہیں, یہ نفاق پہ چل رہے ہیں. جس بستی کے اسپتال میں مریض نہ ہو, یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے. جس بستی کی مسجد خالی ہو اعمال سے, یہ منافق کی بستی ہے, نفاق والے رہتے ہیں یہاں. منافقوں کا دل مسجد میں کبھی نہیں لگتا. اور جس بستی کے بازار بھرے ہوں, یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے. جس بستی کے فجر کی نمازی تھوڑے ہوں, یہ بھی نفاق والی بستی ہے. اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى. اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے, ہے نا. کیا ہے, ان المنافقین یخادعون خادعون, منافق اللہ کو نہیں, اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کما رہے ہیں. اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکر بھی فتحنا الیہم ابواب کل شیء. جب یہ اللہ کی نصیحتیں بھولتے ہیں, اللہ ہر شے کا دروازہ ان پہ کھول دیتا ہے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا, حتیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں, دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو کیا کمایا اس پہ. پھر کیا ہوتا ہے, فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً, پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے, ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. میرے دوستو, ہماری بناوٹ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے, عبدیت, بندگی. 24 گھنٹے شادی میں اللہ کو دیکھوں, موت پہ اللہ کو بیوی کو نہ دیکھوں, اولاد کو نہ دیکھوں, اپنی مرضی. اور یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. قوم عاد کا الہ چھوٹا تھا, طاقت. قوم شعیب کا الہ چھوٹا تھا, تجارت. قوم سبا کا الہ چھوٹا تھا, زراعت. فرعون نمرود کا اور قارون کا سب سے بڑا الہ کون ہے, افرائیت من اتخذ الہہ. وہ شخص نہیں جانتے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا, جو میری مرضی. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں, اضل اللہ العلم. اللہ علم کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں. سود سے اس کو مال دیں گے, رشوت سے اس کے کام بنیں گے, جھوٹ سے کام بنیں گے, اس سے میں عافیت چھین لوں گا. بلکہ فرمایا اے آدم کی اولاد, تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, میں تجھے غنی کر دوں گا. بے پرواہ, کون حکومت میں آ رہا جا رہا, کچھ نہیں. کتنا پیٹرول بڑھ رہا, کچھ نہیں. کتنا ڈالر بڑھ, کچھ نہیں. اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا, تیرے احوال کو جمع کر دوں گا. اور تو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, اور بیوی کی, بچوں کی اور اپنی مرضی کی عبادت کی, میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا, تیرے دل کو تنگ کر دوں گا, تیرے احوال کو رات پھینک دوں گا, تیرے زندگی کو پریشانیوں سے بھر دوں گا, اور میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی میں پھنسا دوں گا. اور اگر تجھے برکت مل گئی, اللہم بارک لی فی الموت ففیما بعد الموت, برکت ایسی شے ہے کہ موت پہ بھی برکت, موت کے بعد بھی برکت. کیا چیز ہے برکت. لیکن برکت کس سے جڑی ہے, پہلے دل کو صحیح کرو, ایمان توقع کو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے, اور کیا ہے, ما ارید من رزق, ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آج کیا مقصد ہے, بچے کیوں پڑھ رہے ہیں, روزی کمانے. امریکہ کیوں جا رہے ہیں, روزی کمانے. وما ارید ان یتمون, یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کما کے کھلاؤ. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو, ہماری پیدائش کا مقصد کمانا نہیں ہے, اور کمانے کا اصول بھی پتہ ہے. فامشو فی مناکبہا کلوا من رزقہ, اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو. پہلے اللہ نے چل کے, میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی, یہ اللہ والوں کی علامت ہے. پھر اللہ نے دور کی اور دور کی, اور پھر اللہ نے کیا کیا, دوڑایا. پھر گاڑی میں, اب جہاز لے کے اڑ رہے ہیں روزی کمانے کے لیے, گناہوں کی وجہ سے. اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو, یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اور جس کی روزی دور پھینکنے جا امریکہ, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے.
کہ اللہ ناراض ہیں. اللہ کہا ہے اڑو دوڑو کہاں؟ ففروا الی اللہ. ہم نے دنیا ففروا الی امریکہ، فروا الی یو ایس سے، چائنا نہیں، دو معاش کمانے کے لیے فمشو، صرف چلو، اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا. برکت والی برکت کیا ہوتی ہے میں بتا رہا تھا. ایک قوم طالوت علیہ کا کہا کہ جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہارا امتحان لیں گے. ہر جگہ امتحان ہے. میں نے یونیورسٹی پڑھی امتحان، کالج امتحان، کرکٹ کے لیے امتحان، پہلے ٹرائلز دو، ہر جگہ امتحان ہے. اور 24 گھنٹے آتا رہتا ہے، کبھی آنکھوں کا امتحان، کبھی کانوں کا امتحان، کبھی زبان کا امتحان. اب اس میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رزلٹ غلط آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں اوپر رکھوں گا اگر تم ایمان والے. ہم کہاں ہیں بھائی؟ کس کے اوپر ہیں؟ ہم صرف زمین کے اوپر ہیں بس، باقی کسی کے اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے شوہر بھی بیویوں سے نیچے ہیں، اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے ماں باپ بچوں کے نیچے لگے ہوئے، اوپر نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں اوپر کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ. عزت دوں گا، عزت ہے ہی للہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. آج ہماری گھر میں عزت نہیں ہے. بیوی کے پیسے بند کرو پھر دیکھو عزت کرتی ہے نہیں. ہاں پیسے بند کر دو، بس ایک مہینہ نہیں آ رہا کچھ، دیکھو پھر کیسی عزت کرتی ہے. عزت کہاں ہے میرے دوستو؟ عزت کدھر ہے؟ وہ دیکھو آج صحابہ کی عزت دیکھو. پھر فرمایا حقاً نصر المومنین، اللہ پہ واجب ہے ایمان والوں کی نصرت. کہاں نصرت ہو رہی ہے؟ کہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ مجھے بھی بتا دو بھائی. ایک فرشتہ کہیں اتر گیا ہے؟ بدر میں تو 5000 اتر گئے ایک ہی رات میں. ہماری تو میری تو نماز میں شیطان اترتے ہیں. آئی فون اگلا آ گیا ہے، اللہ اکبر. پھر جی سیمسنگ لے لو، اللہ اکبر. ہمارا تو پوری کھوپڑی نماز میں گھومتی ہے. اس دن بیوی سے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کہا، اس نے کہا آپ آدھے گھنٹے سے میرا دماغ کریں. میں کہا رکو، وضو تھا، میں نے اللہ اکبر کیا، ابھی ثنا سے پہلے یاد آ گیا. کیا اب بتاؤ یہ نماز ابھی اتنے بیان کے بعد. تو اس قوم کو کہا پانی حرام کر دیا. پانی حرام. دیکھو حج پہ حلال حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں. خوشبو نہ حلال ہے حرام، بال نہ کاٹو حرام، روزے میں کھانا حرام، پینا حرام، حلال اللہ نے حلال کر. ابھی تو ہم حلال کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، حرام تو دور کی بات ہے. کہا حلال پانی حرام کر دیا، پانی حلال چیز حرام کر دی. اصحاب سبت کے لیے مچھلی حرام کر دی، وہ بھی حلال. تو کہا اگر بہت پیاس لگے، دھوپ بہت تھی، اتنا پی لینا جو مٹھی میں آتا ہے. اب جناب چلے وہ، ٹھیک ہے جی حکم آ گیا. اب جو گرمی ہوئی سندھ کی 58 ڈگری اور دھوپ شدید دوپہر کی، اور سامنے میٹھی پانی کی نہر. اب امبا جان نے کہا بیٹا یونیورسٹی داخلہ ہوا ہے، وہاں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں، ان کو مت دیکھنا. جی ابا جان جزاک اللہ. اللہ نے ایک نہر چلائی لڑکیوں کی، میٹھی لڑکیوں کی، ٹکا ٹک. اب یہ جناب امتحان آ گیا، کیا کرے بھائی؟ اب امتحان آ گیا، پیاس لگی ہوئی ہے. دل تو چاہتا ہے، اللہ نے مرد میں خواہش رکھی ہے، عورت کی خواہش تو رکھی ہے، اس سے کون انکار کرے. اب جناب نہر آ گئی، پوری نہر آ گئی. ابھی ایک دم ابا نے کہا تھا بیٹا وہاں یونیورسٹی موبائلوں کو مت دیکھنا کس کے پاس کیا ہے، اپنے نوکیا پہ گزارا کرنا. اب یہ روزانہ نیا موبائل دیکھ رہا ہے. پیاس آئی یار، میرے پاس بھی آئی فون 2 ہو، 3 ہو، 4، ابھی تک 20 آ گیا، پیاس بجھ ہی نہیں رہی. اب جناب پیاس چلی، گاڑیوں کی پیاس، مکانوں کی پیاس. ابھی مکان لال نیچے لگائیں، اب پیلی کی خواہش آ گئی، پیلی لگائیں، لال کی آ گئی. اب ایک جماعت، کیونکہ حق و ایمان والی، بھائی کیمرہ بند کر دیں، ایمان والوں کی جماعت تھوڑی ہوتی ہے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون وما کان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں ہوتے. اب جناب وہ چھوٹی سی جماعت نے اللہ کا حکم پورا کیا، جس پہ ابھی ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے اتنے سے پانی سے ان کی ساری پیاس بجھا دی. حلال میں اتنی برکت ہے اللہ کی قسم. اور کیا دعا بتائی آپ کو، کس کو یاد ہے؟ یہ جو ہمارے طالب علم نوجوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 دعائیں سکھائی تھیں حضور نے. 5000 بکریاں کا نہیں، 5 دعائیں لینی ہے. کب 5 دعائیں دے دی؟ کون سی تھی بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی فی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذب قلبی الی شیء صرفت عنی. اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اخلاق کو بلند کر دے، کھول دے، وسیع کر دے اخلاق. وقفز جناح کا للمومنین. اے نبی جی ان کندھوں کو اپنے صحابہ کے آگے جھکا دیں. کیا یار نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں، کیا شخصیت، کیا ہستی. اتنے بڑے آدمی کا نرم رہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم لو فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی جی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نرم نہ بناتا، آپ ذرا بھی غلیظ القلب ہوتے، سخت دل کے ہوتے، یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا. میرے دوستو اب وہ جو حرام میں پڑا اور میں
30 سال اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم توڑا، حرام میں گیا، موبائل کی پیاس اور لگی، اگلا موبائل، مکان کی پیاس اور بڑھی، یہ پیاس نہیں بجھ سکتی، کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ختم علی سمعہ و قلبہ جعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ اس کے کان اور دل پہ مور لگا دیتے ہیں، آنکھ پہ مور لگا دیتے ہیں۔ یحول بین المرء و قلبہ، اللہ اس کے دل کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اس سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ جناب پیاس بڑھی، یہاں تک کہ پیٹ بھر گئے، مر گئے، ان کی پیاس نہیں ختم ہوئی۔ آج میرے دوستو اس امتحان میں ہم بھی ہیں، پیاس پیاس پیاس۔ 7 چیزیں پتہ ہے شیطان پھنسوائے گا عورتوں میں، بیٹوں میں، بیٹیاں نہیں بیٹوں میں، بہنیں نہیں، عورتوں میں، بیٹوں میں، سونا چاندی میں، ذہب اور فضہ، درہم اور دینار میں، اور برانڈڈ ہارسز نہیں، برانڈڈ چیزوں میں، مثال بوس، ارمانی، ورساچی، رولیکس، آئی فون، سیمسنگ، اس میں، اور عورتوں میں، اس میں پراپرٹی میں، حرث اور انعام، پراپرٹی، بیریا ٹاؤن، وہ بیریا ٹاؤن، ابھی ہمیں بھی بیریا ٹاؤن لے کے آئے، واللہ بیریا ٹاؤن کے گدھے ایسی ہیں جیسے لالو کھیت کے گدھے ہیں، کوئی فرق نہیں بیریا ٹاؤن کے گدھوں میں۔ کیا گدھا ہے بیریا ٹاؤن کا، اور یہ آپ نے دیکھے بندر وہاں کے بیریا ٹاؤن کیسا اچھلتے ہیں نا، ہوئی واہ ایسا بیریا ٹاؤن۔ اچھا عجیب بات ہے، میں وہاں گزرا چند وقت سے گئی تھی، کتنا پیارا کتا ہے، اور شوہر کو رگڑتی ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، اب کیا کریں بھائی اس کا؟ ہاں یہ عجیب بات ہے، اللہ معاف کرے مجھے، میں تو بولنا نہیں چاہتا، یہ تو میں ڈیفینس رہتا ہوں نا۔ ہاں کیا پیارا کتا ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، واہ، اس سے آگے بتانا نہیں چاہتا میرے تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہوا، میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھنسائیں گے، مشغول کریں گے۔ وجہ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے۔ دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا۔ یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے کھلے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو۔ دیکھو میں بچوں کے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس حالت میں مر گئے، ایسے نہیں اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ اب ان عورتوں سے پوچھو، بچیاں بھی سن رہی ہیں، جتنا لال بیگ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میری بیوی مجھے ایسے بول کے گئی اور لال بیگ سر پہ آئی، چیخی، او لال بیگ، اتنا سا جتنا لال بیگ چھپکلی چوہا۔ ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت، اور اسٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے۔ میں کہا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو پیسنجر پلین ہیں، آپ فائٹر پلین کا کام کرو، جاؤ، ہم آپ کی دعا کریں گے۔ ہم اگر کریں گے فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے، ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں 600 پیسنجر کو جنت میں نا۔ اگر اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے، چل تو باز آ۔ یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے، وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے، لیکن اللہ نے کہا ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے، ما تسبق امت اجلا وما یستأخرون، کسی کی اجل نہ پہلے آتی نہ بعد میں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تیرے پہ ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، کون سعید انور، تو کیا تھا؟ انا خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلہ وجعلناه سمیعا بصیرا، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دی ہیں۔ یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ دو دی ہیں، سب سے زیادہ دل میں ان 2 رستوں سے جاتا ہے، اور یہ 2 ہیں، آنکھ اور کان۔ اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس 2 چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، زبان دل کی ترجمانگی ہوتی ہے، اور پھر سارے دن کھوپڑی اس کو سنتی ہے، چاروں دروازے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ صرف بتانے آیا ہوں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ ایک چیز صحیح کر لو، قرآن کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی، بڑے بڑے نسخے نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو نہیں ہو۔
اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، قولو قولا سدیدا، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اپنے بول اپنی زبان کو سیدھا کر لو، اپنے بول ٹھیک کر لو۔ اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کرے۔ شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہوں، نماز کی روزی آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہے، مچھلی کی روزی۔ مجھے کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے روزی ملی ہے، میرا باہر کا نظام کرکٹ کے اندر کی محنت سے تھا۔ کسان کی ساری روزی کھیتی کی محنت سے آتی ہے، باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی محنت سے۔ مچھلی کی ساری روزی پانی میں۔ اللہ کی قسم، ایمان اور تقوی کی روزی مسجد کے اعمال میں، باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں۔ صحت چاہیے، تعلیم میں بیٹھو، لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لیے، نہیں ایسی بات نہیں۔ میرا ایک دوست، میرے بہت سارے دوست، گھٹنا خراب ابھی ملا حج پہ مجھے پچھلے سال، صحیح بھائی گھٹنا خراب ہو گیا، میں کہا تو اس طرح کر، میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں، کلونجی اور اپنا ہلدی اور زیتون کو مکس کر لے، تھوڑا سا چولہے پہ گرم 1 منٹ، اور اس کو لگایا کر، اور 2 حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی، اور سورہ فاتحہ بتائی، اور میں کہا مسجد کے اعمال میں جوڑ۔ اور اس نے امریکہ گیا، سرجری ہوگی، کینیڈا سرجری، مجھے آیا 6 میں صحیح بھائی، اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے۔ رزق، ہر وہ چیز، میری صحت میرا رزق، میری بیوی میرا رزق، سب کچھ رزق۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبل روٹی منگاتی ہے، اور وہ جب نہیں لاتے ڈانٹتی ہے، تو میرے نا اپنا انڈے ڈبل روٹی آتے ہیں نماز میں، کیا کروں؟ میں کہا اس طرح کریں، جب گھر جائیں انڈے ڈبل روٹی چھوڑ، کسی سے دعوت کا کام کریں، بات کریں۔ اور آپ کو حالات، کیونکہ انبیاء پہ حالات ہے، انبیاء قتل بھی ہوں، آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی۔ تو جب 10-15 دن نہیں آئے نا، بیوی نے کہا قسم ہے اللہ کی، آج کے بعد تجھ سے انڈے ڈبل روٹی منگواؤں گی نہیں۔ الحمدللہ 15 دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہی مجھے ہٹا دیا، اب نہیں منگاتی انڈے ڈبل۔ تو میرے دوستو، یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک، دیکھنا ٹھیک کر لو، اللہ بول کو سیدھا کر دے گا، اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے۔ اب بول کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے، کیا ہے یہ بول؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک دے، گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی، سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے، ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو، اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو۔ آنکھ، ایمانی آنکھ سے دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں حل ينظر الانسان الی طعامہ، انسان کھانے پہ غور تو کر، انا سبب الماء صبا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا، فانبتنا فی حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، دیکھ کیسے گھنے باغات دیے، زیتون دیا، انگور دیے، وفاکہۃ وابا، کتنے طرح طرح کے پھل دیے۔ یہ تیرا اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعها سمكها سوا، دیکھ تیرے آسمان کو اٹھایا، اس کو برابر کیا، دیکھ آسمان بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل ہے، دیکھ تیرے لیے رات کو لایا، دن کو لایا، رات آرام کے لیے بنائی، دل معاش کے لیے، اللہ احسانات گنے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے یہ دیکھو، ہے نا، یہ دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم مرسیڈیز چھوڑو، اونٹ کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، کوئی نکالو اس میں فطور، تم زمین، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ 4 صفات مومن کی صفات، یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اونٹ کو دیکھ، ایسا بن، دیکھ اونٹ کا بچہ نہ مالک ہے نہ خالق ہے، کیسا بچہ اونٹ بچے کی مان کے چل رہا ہے، ایسے مومن ہوتا ہے، کسی کی اطاعت میں چلتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، پوچھ کے چل، جماعت کے ساتھ چل۔ پہلی صفت اونٹ، گرمی اور سردی گشت کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دیکھ گھوڑے کیسے گرمی سردی میں تیرے لیے جان دے رہے ہیں۔ پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ تو رب ہے بس، اب نہیں میں کہوں گا امریکہ نے کر دیا، چائنا نے کر دیا، فوج نے کر دیا، حکومت نے، اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا، جو اس پہ ڈٹ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے، اللہ امتحان لے گا؟ تو یہ صفت ہے، پہاڑ کی طرح جمو، ہٹنا نہیں ہے۔ اور پھر آسمان کے دیکھو عزائم کتنے اونچے، میں پوری دنیا میں جاؤں گا، اور پھر زمین کی طرح بچ جاؤ، لوگ تم پہ تھوکے، کچرا پھینکے، کچھ بھی نہ کہو۔ یہ 4 بندگی کی صفات ہیں، اللہ کی قسم یہ 4 صفات لے آؤ، ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی۔ اب کرنا بھائی کیمرہ بند، اب کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، عجیب یاری آیت ہے،
میں اس دن اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا رات کو، 5 سال کی میری بیوی بھانجی ہے، تو ایک دم آیتیں چلی یہ نا، یہ آپ نے کسی نے وہ سنی ہے رقیہ میں آیتیں ہیں، اور اس میں اکثر آیتوں میں رب بہت ہے، قرآن میں رب 950 سے زیادہ ہے، اور ہم نے پہلی روح نے سب سے پہلے کیا سنا؟ الستو بربکم، کیا میں رب نہیں؟ اور موت پہ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، اور مرتی کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا۔ تو رب پہلے بھی یہاں بیچ میں رب بھول گیا، اللہ تو مانتا ہے، بارش اللہ کرتا ہے، لیکن آج مسلمان بھی اللہ کو رب نہیں مانتا، زبان کچھ ہے دل کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں، زبان کہتا ہے اللہ نے کیا ہے۔ تو میرے دوستو رات کو آیتیں چلی اور چیخنا شروع ہو گئی۔ اچھا یہ رقیہ میں نے ایک مرکز حیدرآباد کا ہے، اس میں اثرات تھے جنات کے، آپ کو کیا بات بتاؤں، ان کے پاس چلے جانا کہنا یہ 3 دن کیسے لگائیے کیا ہوا ہے، یہ نظر اور جادو اس وقت تو کھلا ہوا ہے، اگر صبح شام بھائی دعوت کا کام نبی کا کام ہے، سمجھ نہیں آ رہا تیرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، فلق اور ناز جس کو اثر نہ کرے، مفتی رفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ یہ کبائر میں مبتلا ہے، اس کو اتنے لمبے نسخے کس نے بتائے؟ ایک آیا کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے، 6 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھے اور 313 دفعہ سورہ بقرہ، میں کہا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا، اتنا لمبا نسخہ نبی کا، فلق اور ناز پڑھو، ہے ایسی کی تیسی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے کام جب تک بجلی نہیں ہے اے سی کام نہیں کرے گا، 10 اے سی لگا دیے پسینے آ رہے ہیں، وہ بجلی تو لاؤ، جس کام کے لیے امت پیدا ہوئی ہے وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سب اس کے لیے کہ امت اس کام پہ آ جائے۔ تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا، جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے، وہ کیا ہے؟ اللہ حاجی الوہاب صاحب سب کو بتاتا ہوں 4 ڈیمانڈ کرتے تھے، کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا یہ پورے دنیا میں پھر رہے۔ ایک پہلی بات یہ بھائی یاد رکھو سب، میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں، جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنی ان سے، جو ایوریج پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا، اس نے آؤٹ کروا دیا، کپتان نے مروا دیا، مجھے بورڈ نے مروا دیا، سارا دن شرک۔ پہلی بات اللہ کہتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ نہیں آپ کہنے چائنا امریکہ، بھائی دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور، یہ نفاق ہے، اور یعفو عن کثیر اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے، سارے قرآن آپ اٹھاؤ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی۔ میرے دوستو ابھی تو میں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے، میں تو حیران جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں نے مجھے بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے کہ آنکھ بھی نہ دکھے، یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں ہماری پٹھان والی عورتیں کرتی ہیں، ورنہ آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے جو برقع پہنتی ہے وہ تو برقع نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے، وہ جو شٹل کاک ہے نا وہ جو چوڑا جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے، یہ کہ جس سے مرد متوجہ ہو، یہ برقعے تو ہوا آج کل چلتی ہے، اسی لیے کہا کرنا فی بیوتکن، زیادہ گھر میں بیٹھا کرو، یہاں کمائی پہ لگائی دی عورت۔ اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئیں تو ان سے حجاب میں بات کرنا، سامنے نہ کہہ رہے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، ابھی مجھ سے وہاں کہہ رہے، میں کہا کیسے نہیں ہے بھائی، میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تمہیں پتہ چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ، جو ابن عباس کی تفسیر ہے، چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے نہیں، یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے۔ اب یہ اتنی بے پردگی دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج، ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے، یہ تو عذاب ہے میرے دوستو۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، عذاب، بچے ذبح ہو رہے ہیں، نافرمان تھے، سب کچھ ڈال دیا بھائی، ایسا تھوڑی ہے، اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں، یہ چلو اللہ تو ظالم ہے نہیں، اللہ نے ظلم حرام کیا ہوا ہے۔ تو عورتوں کو پوچھو ان سے، کیونکہ نا ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی، اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرامر عربی کی ہے، یوں لفظ بدلو زبر دے تو مدد بدل جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا عرب سے، میں کہا ہے نا سیارہ، ہوا سیارہ، میں کہا ہے نا سارق، کہتا ہے سارق ہو سارق، میں کہا سارق سارق، کہتے سائق، میں کہا سائق، میں نے چور بنا دیا ڈرائیور کو، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، سارق چور کو کہتے ہیں، ہماری عربی اس ٹائپ کی۔ ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو، ڈرائیور کو، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا، تو مکہ سے مدینہ 6 گھنٹے، تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور وہاں تک کنویں سے نکلے نہیں تھے، وہیں کنویں میں تھے، قصہ وہ عربی آتی نہیں تھی،
تشکیل کی انا مہاجر انتم نصارہ، کہا نصارہ ہوا نصارہ ہے نا نصارہ، کہ نصارہ نصاری نا ہجرہ انصار، انصار اس کو نصارہ بنا دیا عرب، یہ ہماری عربی۔ تو میرے دوستو جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں، ابھی ڈاکٹر ملے مجھے کہتے ہیں سعید بھائی مولوی ہوں مولوی، میں کہا چھوڑو مولویوں کو، تم نے کیا کیا معاشرے کے لیے اپنی کمائی کے علاوہ؟ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط ہے، کہتے ہیں یار قرآن ہے، میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ، فیلڈر اسٹینڈنگ ایٹ شارٹ لیگ، فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے، فیلڈر اسٹینڈنگ لانگ لیگ لمبی ٹانگ پہ، فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے، فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے، سلی تو پاگل کہتے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ علماء ہے ہمارے، علماء کے پوچھو ایز اے ذکر۔ تو پہلی کیا چیز ہے؟ اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا، یہ شرک کا بول ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے، پہلوان کو 3 دفعہ پٹک دیا۔ اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن رما، اے نبی تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے ریتی پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے کو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی جی، نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک فلا تذهب نفس الیہم حسرات، اے نبی اپنی جان لے۔ تو اللہ نے نبی کو کہا، تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں۔ تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو۔ میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کے یہاں گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے بہو ایسی، میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا سو جاؤ بہو آ گیا، اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی بہو آ گئی بہو آ گئی۔ تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر۔ انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے، ان کو کتے سے ڈراتے نہیں، کتا ڈراتا بھی نہیں، کتا پڑتا ہی نہیں۔ طارق جمیل صاحب زمیندار اور کتے وتے ان کے یہاں علاقوں میں بہت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نعیم بٹ صاحب اور تنویر دادا 6 فٹ 4 انچ کا، نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا۔ اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے، 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے۔ مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا، مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا ہوئی مولوی صاحب نکل گیا سیکھی کریے، انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا ایک کتا کھڑا ہوا، ہم نے قدم واپس، پھر قدم ہم اٹھائیں دوسرا کھڑا ہوا، پھر اندر، ابھی ہم نکلے تینوں اٹھیں، ہم نے وہیں میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یہاں سانو لے جاؤ، جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا۔ میں اور سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا۔ احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا ورنہ موت تک ڈرتے رہو۔ جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی، کیچ سے ڈرو گے کیچ آپ کے پاس، باؤنسر ڈرو گے اسی کو باؤنسر ہوگی، جیسا تم گمان کرو اللہ ویسی کریں گے۔ تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہ کیا آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج زمین آسمان کو، اور ثم استوى على العرش، اس عرش پہ استوا ہو گیا۔ پھر کیا یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا، اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ڈھانپا رات سے، اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر، اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہیں کون؟ سورج چاند اور ستارے۔ آگے کیا ہے الا لہ الخلق، ہم سن لو خبردار، یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑے۔ کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر۔ اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا، اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل فرعون کرتا۔ اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں پال کے دکھایا۔ تو میرے دوستو گزارش ہے یہ لا الہ اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو۔ مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ پڑھیں، چھوڑ نہیں کچھ نہیں سنوں گا، صرف اللہ پڑھیں صرف اللہ پڑھیں، یہ بول چھوڑ دو سننا، پورا نیٹ اس نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا و ماتا، میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا، میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے، میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں، وعدہ کا وب کا، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں، حکومت بھی میں دیتا ہوں حکومت میں جیتا ہوں۔ ساری مسجد بھری ہے، اس نے حکومت اتار دی، اس نے دے دی، اس میں آرمی داخل ہے، اس میں امریکہ کی چکر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سناؤ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے۔ اے ابراہیم السلام جاؤ نمرود کو دعوت دو، ہم نے عطا الملک، ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے،
اتنا شرک اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے، سب سے بڑا سود خور مسلمان کو ذلیل کرے۔ تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے۔ اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہیں، آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو۔ سورہ آل عمران میں پہلی اس جماعت کا، اس کا اور کوئی کام نہ ہو، اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے، یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے کیوں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت الناس، ہمارا مقصد ہے امت بنے۔ کیسے بنے گی؟ جب یہ لوگوں کو برائی سے روکے گی، نیکی دعوت اور اللہ پہ ایمان رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا کہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا، سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں